محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صلوات بر محمد وعلى خداوند عالم بحق محمد وعلى محمد علیہ السلام آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار بانیان مجلس کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام مرحوم مومنین و مومنات کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. پاکستان کو امن اور استحکام عطا فرمائے. ملت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. علماء اعلام مراجع اعظام رہبر معظم اور مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلندتر صلوات بھیجیں. سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیات اور اس کے ذیل میں تھوڑی سی گفتگو ہے. رات عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم کے القاب میں ایک لقب امی ہے. یہ لقب بھی ہے اور اس میں منسوب بھی ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا ہے. اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ یتلو علیہم آیات ہی خداوند عالم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ لوگ شروع سے قدیم زمانے سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو رات کی جو گفتگو ہے وہ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ امی کا ترجمہ لوگوں نے ان پڑھ کیا ہے اور وہ سورہ اعراف کی آیت بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم. اس پر رات تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ رسول جو نبی بھی ہیں امی بھی ہیں ان کی اتباع کرنے والے دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے. نبی آخر الزمان آئے سب سے آخر میں ہیں ہمارے نبی مگر ان کا ذکر توریت میں بھی تھا انجیل میں بھی تھا. اور وہ ہر اچھی بات کا حکم دیتے ہیں ہر بری بات سے روکتے ہیں ہر مفید چیز کو لوگوں کے لیے حلال کرتے ہیں ہر نقصان دہ چیز کو حرام کرتے ہیں. اور جتنے قانون خلاف انسانیت تھے جس کی ظلم کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی یہ رسول ان تمام قوانین کو توڑ دیتے ہیں. جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو اس رسول نے توڑ کے پھینک دیا اور امت کی ایسی تربیت کی کہ ڈاکے ڈالنے والے زکوٰۃ دینے والے بن گئے, جان لینے والے جان قربان کرنے والے بن گئے. امت کے اجڑ اور غیر مہذب ترین افراد مہذب قوم میں تبدیل ہو گئے. جہاں جہالت ہی جہالت تھی وہاں علم کا دور دورہ ہو گیا. تو ایسا رسول جو خدا فرما رہا ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں ویزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں
یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا رسول آئے اور ان پڑھ آئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ سب سے کہ امی کا ترجمہ لوگوں نے کیا ان پڑھ، جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اس لیے کہ لوگوں نے رسول اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اپنی ذات کو آئینہ بنایا۔ انہوں نے تو اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی اپنے آپ کو معیار بنایا۔ جب اپنی ذات پر قیاس کر کے دیکھا جائے گا تو رسول تو بات کی بات ہے، خدا بھی اپنے جیسا نظر آئے گا۔ مگر یہ مذہب اہل بیت ہے کہ یہاں ہم امی کا معنی ان پڑھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بچے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ آیا کتاب و حکمت کی تعلیم دینے ہیں، آئے ہیں تزکیہ نفس کرنے، آئے ہیں ان کو ہدایت کرنے، اور وہ بیچارے ان پڑھ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا۔ کسی کی عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ امی سرکار کو ام القریٰ سے نسبت ہے، جس شہر سے نسبت ہو جائے اس اعتبار سے نام جو ہے وہ اس میں منسوب بن جاتا ہے۔ ہمیں پاکستان سے نسبت ہے، ہم پاکستانی، وہ امی میں جو یا لگی ہوئی ہے وہ یا نسبتی ہے کہ یہ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، مکے کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا تھا، چونکہ سرکار کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہے۔ 40 سال اور اس کے بعد پھر 13 سال اعلان رسالت کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال مکے میں گزارے ہیں، اس لیے امی کہلائے ہیں۔ ہم رسول اللہ کو امی مانتے ہیں مگر ان پڑھ نہیں مانتے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ہر نبی کے بارے میں فرمایا ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے سارے انبیاء کا عالمین میں سے انتخاب اگر کیا ہے تو علم کی بنا پہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم کے لیے فرمایا کہ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جتنا علم ممکن تھا دینا وہ سارا علم ہم نے آپ کو دے دیا۔ ایسا جملہ پروردگار عالم نے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا۔ جس کو جتنا علم دیا اس کا ذکر کر دیا پروردگار۔ اب ظاہر ہے کہ باتیں اور بھی ہیں تو آپ خود ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک فرمانے والے لوگ ہیں اور دن رات قرآن سے وابستہ لوگ ہیں، اس لیے کہ جو علی کو مانتا ہے وہ قرآن سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ قرآن اور امیر المومنین کوئی دو تھوڑی ہیں۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قیامت تک قرآن اور علی کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو کان القرآن رجلا لکان علیا، اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو انسانی صورت میں نازل کرتا تو وہ قرآن علی ہی ہوتے ہیں۔ آئے ہیں تزکیہ کرنے، تزکیہ نفس کے لیے آئے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اصل کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا، لوگوں کے باطن کو صاف اور پاک کر دیا جائے، لوگوں کو ایسا بنایا جائے کہ پھر ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ میں فرمایا کہ کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ یہ مجالس بھی تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، ان مجالس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ مجلس کی قبولیت ہی یہی ہے کہ یہاں سے جب ہم اٹھیں، دیکھیے ہر عمل کی قبولیت کی علامت بتائی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، گھبرا تو نہیں رہنا؟
کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے ہر عمل میں جو بھی حکم خدا ہے، جو بھی ہمارے اوپر عمل واجب ہے، اس میں دو چیزیں واجب ہوتی ہیں. ایک اس عمل کو ادا کرنا بر وقت ادا کرنا، اور دوسرا اسے قبول کرانا. گھبرا نہیں، عمل بھی کرے اور بر وقت. ہر عمل کا اللہ نے ایک وقت رکھا. جتنے واجبات الہی ہیں وقت کی قید کے ساتھ ہیں. ویسے بھی کوئی بھی آپ کام کریں کسی نہ کسی ظرف وقت کے اندر ہوگا، ہے نا. ٹائم سے تو ہم جدا ہو نہیں سکتے نا، لیکن بالخصوص واجبات کے ساتھ اللہ نے وقت کی قید لگائی ہے. تو اپنے واجب عمل کو وقت میں ادا بھی کرنا اور اسے قبول بھی کرانا، چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے حج، چاہے زکوٰۃ، چاہے یہ مجلس سید الشہداء، ہر نیک عمل قبول بھی کرانا ہے. تو پوچھا مولا کیسے پتہ چلے کہ میرا عمل قبول ہو گیا کہ نہیں؟ امام نے فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان. یہ پتہ چلانا کہ میرا عمل قبول ہوا یا نہیں، فرمایا بہت آسان ہے کہ وہ عمل کر کے، عبادت کر کے یہ دیکھو کہ تمہارے اندر کوئی خوبی پیدا ہوئی کہ نہیں. اس عمل سے پہلے کہاں تھے اور وہ عمل کرنے کے بعد آپ کہاں ہیں. اگر کوئی خوبی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے میرے اندر یہ خوبی پیدا نہیں ہوئی تھی، یا اس غلط کام سے میں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تھا اور اب بچا رہا ہوں، تو فرمایا یقین کر لو تمہارا عمل قبول ہو گیا. ہر عمل کے لیے، چاہے عزاداری ہے. مسلسل مجالس سنتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ. آج چاند رات سے لے کے یہ رات آ گئی ہے اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. ہر مجلس کے بعد ہمارے اندر ایک خوبی پیدا ہونی چاہیے، اور ایک خدا نہ اول تو ہوگی نہیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کمی یا برائی ہے تو اس کو دور ہونا چاہیے. تو یقین کر لیں کہ یہ عمل انشاءاللہ قبول ہے. صلوات بھیج دیں محمد والا. وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو خود کتنا علم لے کے آئے. فرما رہے ہر اچھی بات کا حکم دیتے ہیں. یا یوں جملہ بدل کے کہہ دوں کہ جو یہ کہہ دے وہی اچھی بات بن جاتی ہے، جسے یہ برا کہہ دے وہی چیز بری بن جاتی ہے. جب ہر بات کی اچھائی ان کے کہنے سے اچھائی بنتی ہے، ہر بات کی برائی ان کے کہنے سے برائی بنتی ہے، تو پھر شخصیات میں بھی ایسا ہوگا. جسے محمد اچھا کہہ کے سینے سے لگا لے وہی اچھا ہے، جسے محفل سے نکال دے وہی برا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات کو اپنی ذات پر قیاس کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا بھئی یہ آئے ہیں اور اتنا عرصہ گزر گیا ہے، نہ کسی سکول میں جا رہے ہیں، نہ کسی کالج میں جا رہے ہیں، نہ کچھ لکھ رہے ہیں، نہ کبھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی کاپی پینسل یا تختی لے کے اس میں کچھ لکھ رہے ہیں، کسی مکتب میں نہیں گئے. تو ہم بھی اگر مکتب میں نہ جائیں، سکول میں نہ جائیں تو ان پڑھ رہ جاتے ہیں. تو الیاذ باللہ میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کہتے تھے. یہ ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم ان پڑھ ہیں یہ بھی ان پڑھ. یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں. کوئی بچے نے سکول کا منہ ہی نہیں دیکھا تو پھر علم کہاں سے آئے گا؟ علم حاصل کرنے کے لیے تو علمی اداروں میں جانا پڑتا ہے. اب ایسا ہو گیا ہے کہ راتوں رات علامہ بن جاتے ہیں. راتوں رات امیر ہوتے تو دیکھیں، لیکن راتوں رات علامہ ادھر ہی بنتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نے کبھی کچھ لکھا نہیں، کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی سکول اور مکتب میں نہیں گئے، تو کہا بس نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے.
کیوں نہیں لکھتے تھے حضور؟ کبھی حضور نے لکھا نہیں اپنے دست مبارک سے، کبھی سرکار نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ قرآن بتا رہا ہے، فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں لا تخطہ بیمینک ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک۔ حبیب قرآن آنے سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ لکھا۔ اس سے کیا مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے؟ خدا فرما رہا ہے آپ نے قرآن آنے سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں۔ ما کنت من قبلہ من کتاب، قرآن کے آنے سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھوں سے کبھی کچھ لکھا۔ کیوں؟ دلیل بھی دی ہے خداوند عالم نے، اذن لرتاب المبتلون، تاکہ باطل عقیدہ رکھنے والے یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن محمد نے خود لکھا ہے۔ سب سے ضروری تھا اس ماحول میں، مکے کے اس جاہلانہ ماحول میں سب سے زیادہ ضروری تھا کہ قرآن کریم کو جو اللہ سے نسبت ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کلام بشر نہیں، اس نسبت کو باقی رکھا جائے اور ایک ایک مکے والے سے، ایک ایک عرب سے، بلکہ ایک ایک انسان دنیا سے یہ منوایا جائے کہ یہ قرآن بشر کا کلام نہیں، خالق بشر کا کلام ہے۔ دیکھیے آج کوئی کتاب لکھتا ہے، مصنف ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کتاب لکھتے ہیں تو وہ پہلے کچھ کتابیں پڑھیں گے، بہت سی کتابیں پڑھیں گے، تو جا کے کوئی کتاب تحریر کریں گے۔ جو بھی مصنف کتاب لکھتا ہے اس میں 100% اس کا اپنا علم نہیں ہوتا، 80% سے زیادہ مواد کسی اور کتاب سے یا اور بہت سی کتابوں سے لیتے ہیں۔ کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 20% وہ اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہیں جو انہوں نے اوروں کے علوم سے، اوروں کی کتابوں سے استنباط کیا ہوتا ہے۔ ہر کتاب میں آپ کو ایسا ملے گا۔ تو وہ اتنی کتابیں پڑھ کے ایک کتاب لکھتے، اور ظاہر انہیں لکھنا بھی آتا ہے اور کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر سرکار دو عالم بھی مکے والوں کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتے، چاہے توریت پڑھتے، چاہے زبور پڑھتے، چاہے انجیل پڑھتے، چاہے صحف انبیاء پڑھتے، یا وہاں کا کوئی لٹریچر لکھا ہوا ہوتا، کوئی تاریخ کی کتابیں ہوتی یا ہوں گی اس زمانے میں، وہ پڑھا کرتے اور لکھا بھی کرتے، تو لوگ جانتے نا کہ یہ لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے، بس یہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر کچھ جملے بنا لیتا ہے، کچھ الفاظ لکھ لیتا ہے، اور صبح کو آ کے ہمیں سنا کے کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ لکھتا خود ہے، نسبت خدا کی طرف دیتا ہے۔ خداوند عالم نے روک کے رکھا، میرے حبیب ان کے سامنے آپ نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھنی ہے نہ کچھ لکھنا ہے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے اسے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، پھر جب آپ آیات الہی کی تلاوت کریں تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ جس نے کبھی کچھ لکھا نہیں، پڑھا نہیں، یہ اس کا اپنا علم نہیں ہو سکتا، آسمان سے آنے والا علم ہے۔ کلام الہی کی جو نسبت ہے خداوند عالم سے، اس نسبت کو بچانے کے لیے سرکار دو عالم کچھ نہیں لکھتے تھے۔ اور اس معاشرے میں کہ جہاں جاہلیت تھی، جہالت نہیں تھی، یعنی اہل علم لوگ موجود تھے، ہر نبی کو معجزہ ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عطا ہوا ہے۔ جس زمانے میں جو چیز عروج پہ ہوتی تھی اس نبی کو ویسا ہی معجزہ دیا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس جو اس زمانے کی ہوگی عروج پہ تھی، تو آپ کو وہ معجزہ دیا کہ وہ دوائیوں سے علاج کریں، یہ ہاتھ لگا کے علاج کر دیں۔
وہ ڈاکٹر علاج کرتے کرتے مریض کو مار دیں، موت کی منزل پہ پہنچ جائے، اور عیسیٰ ہاتھ لگائیں وہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر عروج پہ تھے، تو انہیں ایسا معجزہ دیا کہ وہ جادوگر بیچارے ایمان لانے پہ مجبور ہو گئے۔ ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزہ عطا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے، معجزہ علم کی معراج کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معجزہ کچھ اور چیز ہے، علم کوئی اور چیز ہے۔ علم جب کمال کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو یہی علم معجزہ بھی بن جاتا ہے، عصمت بھی بن جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم کے زمانے میں لوگوں کا ادب عروج پہ تھا، وہ شاعری پہ ناز کرتے تھے۔ بڑے بڑے شعراء عرب اور ایسے ایسے مایا ناز ادیب اس زمانے میں پائے جاتے تھے کہ پورا سال وہ محنت کرتے تھے، قصیدے لکھتے تھے، اور حج کے ایام میں آ کے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے عکاظ کا میلہ سجاتے تھے، اور بڑے بڑے شعراء عرب آ کے اپنا کلام سناتے تھے۔ 200 اشعار پہ مشتمل، 300 بندوں پہ مشتمل بند، 6 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے، 200 بند کے قصیدے لکھ کے لاتے تھے اور فخریہ طور پہ سناتے تھے، اور بڑے بڑے نقاد بیٹھ کے تنقید کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ تنقید سے پاک ہوتا تھا، غلطیوں سے پاک ہوتا تھا، اشتباہات سے دور ہوتا تھا، اسے فرسٹ انعام ملتا تھا، اور وہ انعام یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جائے۔ اتنا بڑا آنر ملتا تھا۔ 7 قصیدے اتنے مشہور ہوئے، سبع معلقہ کے نام سے کتاب ہے، عربی کے اردو ترجمے کے ساتھ مل بھی جاتی ہے، اور مدارس میں پڑھائی بھی جاتی رہی ہے، آج کل بھی پڑھاتے ہیں۔ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، امراء القیس جیسے بڑے بڑے شعراء کے، نابغہ زبیانی جیسے شعراء کے کلام، اور وہ ناز کرتے تھے کہ ہم ایسے فصیح و بلیغ ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہمارے علاوہ پوری دنیا کے انسان عجم ہیں۔ عرب یعنی فصیح و بلیغ، جس کو بولنا آتا ہے، عجم یعنی گونگے۔ عرب اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے تھے کہ ان میں نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، ان کو نہ جملہ بندی آتی ہے، سب تک بندی کرتے ہیں۔ علم و ادب کسی میں نہیں ہے، وہ صرف ہم عربوں میں ہے۔ اس معاشرے میں جہاں 7 قصیدے 200 بند پہ مشتمل، 300 اشعار پہ مشتمل، جس پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا، کوئی غلطی نہیں نکال سکتا تھا، کوئی اشتباہ کو تلاش نہیں کر سکتا تھا، اور ظاہر خانہ کعبہ کی مقدس دیوار پہ لٹکا ہوا کلام تھا۔ آخر ایک دن میرے نبی نے فرمایا، علی جا کے قرآن کا ایک سورہ تم بھی لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو۔ جہاں 200 اشعار اور 300 اشعار پہ مشتمل کلام لٹکا ہوا ہو، وہاں مولا کو چاہیے تھا کم از کم سورہ بقرہ جتنی آیتیں لکھ کے لٹکاتے، لیکن میرے مولا آئے، حضور نے یہ نہیں کہا تھا کیا لٹکانا ہے، جو چاہا حضور نے یہ نہیں کہا تھا علی کون سی سورہ لکھنی ہے، اسی کو کہتے ہیں نفس رسول۔ علی جانتے ہیں کہ خدا اور خدا، رسول اور رسول کا خدا کون سی سورہ لکھوانا چاہتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین گئے اور لکھ کے 3 آیتیں لٹکا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خدا کی قسم ہم عرب نہیں ہیں، عربی کی فصاحت و بلاغت کو نہیں جانتے۔ نابغہ جیسے لوگوں نے، امراء القیس جیسے لوگوں نے جب یہ 3 آیتیں پڑھی، اپنا اپنا کلام شرما کے اتار لیا۔ انہیں اللہ جانے کیا نظر آیا، یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ کس طریقے سے سرکار دو عالم نے قرآن کی عظمت کو محفوظ کیا، تو یہ قرآن بشر کا کلام نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کلام الہی کا رعب ایسا ہے، جلال ایسا ہے، اور انداز ایسا ہے کہ کوئی اس کا جوڑ
اور توڑ نہیں لا سکتا۔ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر کلام نازل نہیں کیا، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اللہ نے یہ تھوڑی کہا سورہ بقرہ جتنی یا سورہ انعام جتنی یا سورہ آل عمران جتنے لمبے لمبے سورے بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ، سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے، مگر یہ سورہ کوثر لفظوں میں مختصر ہے مگر پوری کائنات پر محیط ہے۔ اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ عرب سمجھ رہے تھے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اتنا عظیم جملے پورے قرآن میں خداوند عالم نے کہیں ارشاد نہیں فرمائے۔ کیا کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا نہیں فرمایا؟ نہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ فلاں چیز نہیں دی؟ جس کے صدقے میں، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی، کہ یہ نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، تو پھر کون سی شے ہے جو اللہ نے حضور کو نہیں دے دی؟ مگر کہیں احسان نہیں جتایا۔ مگر جب کوثر دی، یہ تو دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے؟ کیا عظیم ہے یہ نعمت الہیہ، تحفہ خدا کوثر۔ میں نے عرض کیا یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے؟ لینے والے جانتے تھے کہ کوثر کیا ہے، اسی لیے جب کوثر آتی تھی تو صاحب کوثر کھڑے ہو جائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کسی کے آنے پر سرکار دو عالم کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ باتیں اور بھی تھیں، اب چونکہ مخصوص تاریخ ہے لہذا میں ادھر چلا گیا ہوں۔ کسی کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، مگر کوثر الہی جب آتی ہے، خدا کی دی ہوئی عظیم شے جب آتی تو سرکار دو عالم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوثر کون ہے کائنات میں؟ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ۔ سورہ خود بتا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کچھ اور شے دے کے بھی خدا نے یہ نہیں کہا قربانی دو اور نماز پڑھو۔ ظاہر نماز تو پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ، مگر کوثر دے کے خدا نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جی تم قربانی دو، نماز پڑھو۔ اور دیکھیں حبیب اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تمہیں ابتر کہتے ہیں نا کہ محمد کی اولاد نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن آپ کو ابتر کہتے ہیں، ابو لاس جیسے، ابو جہل جیسے، اور بھی پتہ نہیں کتنے ابو ہوں گے۔ جب حضور کے بیٹے چلے گئے دنیا سے تو یہ تمہیں ابتر کہتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سرکار دو عالم کی کتنی بیٹیاں ہیں، اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں کسی سے، جی میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن بچوں کی وضاحت کے لیے، ایک ہیں یا چار ہیں ہمیں کیا اس مسئلے میں؟ بھائی ایک ہوں تب بھی ہم ایک مانتے ہیں، چار ہوں اگر اللہ نے واقعی دی ہیں تو ہم کب انکار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے، بیٹے دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا ابتر، اگر اور بیٹیاں بھی تھیں، ابھی جناب سیدہ دنیا میں نہیں آئیں، بی بی کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا ہے، تو اگر اور تھیں تو اولاد تو ہے، پھر ابتر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی ابتر کیوں کہیں؟ ابتر تو وہ ہے جس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، تو جب بیٹیاں موجود ہیں تو ابتر کیوں کہا جا رہا ہے؟ صاحب اولاد ہیں۔ کہنے لگے جی وہ اولاد نہیں سمجھتے تھے، بس وہ کہتے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو وہ عرب نہ کہتے ابتر۔ ٹھیک ہے بیٹی ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے مگر بیٹی کو اپنی اولاد مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی گھبراؤ نہیں، بیٹے تو اللہ نے لے لیے، اولاد تو ان کی ہے نہیں،
جب محمد مصطفیٰ دنیا سے جائیں گے تو ان کا دین خود بخود مٹ جائے گا. تھے کافر اور مشرک مگر اتنا جانتے تھے کہ دین محمد کو محمد کی اولاد بچا سکتی ہے، ساتھی نہیں بچا. میں بات ہی نہ بھول جاؤں. خدا توفیق خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. تو اگر تھی تو کیوں کہا ابتر؟ لیکن اولاد ہے. کہا جی وہ بیٹیوں کو اولاد نہیں سمجھتے تھے. اچھا اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو کوثر دی، آپ کا دشمن بے اولاد، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی. تو یہ فرما کے اللہ نے کون سا بیٹا دے دیا؟ پھر بھی تو بیٹی ہے. جو داؤد کو بیٹے دے سکتا ہے، جو جناب زکریا کو بیٹا دے سکتا ہے، جو ابراہیم کو 90 سال کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے، وہ اپنے آخری رسول کو بھی تو بیٹا دے سکتا تھا. جب اللہ نے کہا ہم نے آپ کو اولاد کثیر دی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا دشمن ہی ابتر اور بے اولاد رہے گا. تو پھر کون سا بیٹا عطا فرمایا ہے؟ پھر بھی تو بیٹی ہی عطا فرمائی نا. مگر خدا کی قسم جب پیغمبر کے ہاں بیٹی آ گئی، اب کسی میں جرت نہ ہوئی کہ محمد کو ابتر کہتا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا اور اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ شکرانے میں نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں. اور حبیبی ہمارا وعدہ ان شانئک ھو الابتر، تو آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، بے نام و نشان رہے گا. آپ کے دشمن کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. کوثر کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. کوثر کا ظاہر فاطمہ زہرا ہے اور کوثر کے باطن حسن اور حسین ہے. صلوات بھیج دے محمد علیہ. ظاہر میں جناب سیدہ عطا فرمائی اور حقیقت میں امام حسن اور حسین عطا فرمائی. اور ان شہزادوں سے اللہ نے نسل پیغمبر کو اتنا بڑھایا کہ آج دنیا کا کوئی ملک اور کسی بھی ملک کا کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا، شہروں کے گاؤں دیہات نہیں ملیں گے جہاں کوئی نہ کوئی اولاد رسالت میں آپ سے کوئی سید نہ ملے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور اس میں صبت اکبر رسول اللہ کے فرزند اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. یعنی یوں کہیں کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہیں امام حسن مجتبیٰ، فرزند اکبر، صبت اکبر، بڑے نواسے. اور جب تک سید الشہداء دنیا میں نہیں آئے، رسول اللہ کی ساری محبتوں کا مرکز، امیر المومنین کی ساری محبتوں کا مرکز، جناب سیدہ کی ساری محبتوں کا مرکز جناب امام حسن مجتبیٰ. کیا عظمت ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام. لوگ ہم پر کہتے ہیں جی امام حسین کا ہی ذکر کرتے ہیں، حضرت حسن کو نہیں مانتے، حضرت کو امام بھی نہیں کہتے، حضرت حسن. رسول خدا نے کیا فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں. اِنَّ ہَذَانِ ابْنَايَا وَرَيْحَانَتَايَا امامان. خدا کی قسم رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے دنیا کے کسی انسان کو امام نہیں کہا. اگر امام کہا ہے میرے نبی نے تو یا علی کو کہا ہے یا علی کے بیٹوں کو کہا ہے. جنہیں رسول خدا جو وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں امام کہیں. آج دنیا کو ان کے نام کے ساتھ امام لگانا اچھا نہیں لگتا. ایسے ایسے ناموں کے ساتھ امام لگائیں گے کہ اگر زبان پہ وہ نام آ جائیں تو 2 دن تک زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا.
کیسے کیسے ناموں کے ساتھ آپ کو امام مل جائیں گے، دیکھ لیں ہمارا تو سارا دن رات انہی سے سروکار ہے. اور جن کو زبان رسالت میں آپ نے امام کہا، ان ھذان ابنایا امامان، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں. اور میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا تھا کہ جناب ابراہیم ابن محمد وہ رسول اللہ کے جسمانی بیٹے تھے، حسن اور حسین رسول اللہ کے قرآنی بیٹے ہیں. آیت مباہلہ گواہ ہے، میدان مباہلہ گواہ ہے، آیت تطہیر گواہ ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اور امام حسن مجتبی بڑے فرزند، اور ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام حسین سے لے کر امام زمان تک 10 امام ان کو اپنا امام مانتے ہیں. کربلا کے واقعے میں امام حسن مجتبی برابر کے شریک ہیں. اور دیکھیے امام حسین کتنا احترام کرتے تھے. یہ ہمارے لیے درس ہے عزیزان محترم. اللہ نے آپ سب کو بھائی عطا فرمائے ہوں گے، خداوند عالم سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے. بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. امام حسن حالانکہ برابر کے فرزند ہیں. دیکھیے اللہ نے نام میں بھی فرق نہیں رکھا. حسن اور حسین دونوں کے نام کا مادہ مشتق من ہو جو ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک، ترجمہ آسان ہے بالکل. حسن کا معنی ہے بڑا حسین، اور حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. اب ظاہر ہے کہ میں عربی سمجھانے بیٹھ جاؤں تو وقت اسی میں گزر جائے گا. یہ صیغہ مکبر ہوتا ہے، ایک صیغہ مصغر ہوتا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا. ٹھیک ہے، حسن بڑے ہیں تو نام حسن، یہ چھوٹے ہیں تو نام میں فرق نہیں آیا، اس کی تصغیر ہو گئی ہے. اور تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے. حسن کی تصغیر حسین بنے گی. ٹھیک ہے، اور پھر حسن کتنا ہے؟ حسن لکھے یا حسن، حسین لکھے یا حسین. اور امام دیکھیں برابر ہیں. جتنی روایات آپ کو ملیں گی، جتنی حدیثیں سرکار دو عالم سے ملیں گی، جتنی آیات ملیں گی، اس میں دونوں بھائی برابر کے شریک ہیں. جتنی حدیثیں آپ دیکھ لیں امام حسن اور حسین دونوں کے متعلق سرکار رسالت میں آپ سے ملیں گی. جتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں دونوں بھائی برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے، امامت دونوں کی خدا کی طرف سے ہے، عصمت دونوں کی برابر، علم دونوں کا برابر، والدین دونوں کے برابر، نانا نانی دونوں کے برابر، دادا دادی دونوں کے برابر. امیر المومنین کی اور اولاد ان کے ساتھ اس چیز میں شریک نہیں ہے، چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہیں. وہ امام حسن اور حسین کے فضائل میں ان کے ساتھ برابر کے شریک نہیں ہیں. ان کے فضائل بہت ہیں مگر حسن اور حسین کے برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مگر سید الشہداء ہمیشہ ہمیشہ پوری زندگی امام حسن سے ایک قدم پیچھے چلتے تھے. کیوں؟ بڑے بھائی کا احترام. اور پھر وہ امام ہے، یہ ماموم. ٹھیک ہے، ہم نہ امام ہیں کسی کے نہ ہو سکتے، ہم اپنے ائمہ کے ماموم ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بھائی تو ہیں نا. یہ درس دیا اہل بیت نے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے برابر نہ چلے. امام حسین کی سیرت پہ عمل کرو، ان کے ایک ایک قدم میں ہمارے لیے درس ہے. جس طرح رسول خدا کی موجودگی میں کیا امیر المومنین کو علم بعد میں حاصل ہوا ہے؟ بھائی رسول اللہ نے تو دنیا میں آتے ہی زبان چسا کے اپنا سارا علم علی کو دے دیا تھا. اور رسول خدا نے کتنی حدیثیں امیر المومنین کے علم کے بارے میں ارشاد فرمائی اور انتہا کر دی. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. اور جس نے علم لینا ہو میرے پاس نہ آئے، دروازے پہ آئے، علی کے پاس آئے. تو سلونی کے دعوے میرے مولا رسول اللہ کی حیات طیبہ میں بھی کر سکتے تھے.
لیکن جب تک رسالت میں آپ دنیا میں رہے امیر المومنین نے کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، اور جہاں رسول خدا ہوتے تھے وہاں جب امیر المومنین بیٹھے ہوتے تھے کوئی دینی مسئلہ علی سے پوچھتا تھا تو فرمایا کرتے تھے خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ امام ہے، معصوم ہے، جواب دے سکتے ہیں، مگر امیر المومنین رسول اللہ کا احترام کرتے تھے۔ وہ اور ہوں گے جو رسول اللہ سے آگے آگے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کو خطاب کر کے کہتا تھا وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خبردار اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب بھی کسی نے امیر المومنین سے کوئی سوال پوچھا اور رسالت میں آپ اس محفل میں ہوتے تھے، جواب مولا دے سکتے تھے، مگر احترام رسالت اور اپنے بڑے بھائی کے احترام میں مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، بلکہ کیا فرمایا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ بعین ہی اسی طرح جب تک امام حسن علیہ السلام دنیا میں رہے، حالانکہ برابر کا علم ہے، برابر کے امام ہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا دونوں بھائی امام ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کی امامت کے 10 سالہ دور میں کبھی امام حسین نے کوئی خطبہ نہیں دیا، کسی کے علمی مسئلے کا جواب نہیں دیا، یہی کہا کرتے تھے میرے بڑے بھائی موجود ہیں، وہ امام وقت ہیں، ان سے جواب دیا۔ کتنا احترام کرتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے، حاسدین ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، بھڑکانے والے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہوں گے لوگ، وہ آپ کا بھائی ہے نا بھائی، کوئی خدا تھوڑی ہے، آپ بھی اسی ابا کی اولاد ہیں، وہ بھی اسی ابا کی اولاد ہے، وہ مالی اعتبار سے کہاں جا رہا ہے تم کہاں رہ گئے، اسے کیا منصب مل رہا ہے تم کہاں رہ، لڑوانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے ہوتا ہے نا ایسا، معاشرے کے یہ باتیں ہیں، مسائل ہیں۔ اسی طرح سید الشہداء کے پاس بھی لوگ آتے تھے، دیکھ لیں امام حسن نے کیا کیا ہے، آپ اٹھئے، امام حسن تو ظالم کے خلاف بیٹھ گئے، آپ اٹھئے، فرماتے تھے وہ امام ہے، جو وہ کر رہے ہیں یہی حکم خدا ہے، یہی مصلحت وقت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس صلح کی پاسداری کی ہے جو امام مجتبی فرما کے گئے تھے۔ اب بہرحال اس پر کوئی سیمینار ہو تو بندہ وہاں تفصیل سے بتائے کہ وہ مصلحت کیا تھی، کہ اس میں صلح کیوں ہوئی اور وہ صلح کا مطلب کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ امام مجتبی علیہ السلام کے فضائل و کمالات وہ یہی ہیں کہ یہ سارے ائمہ ان کی امامت کے تابع ہیں، اور سخی اتنے کہ کریم مشہور ہے، کریم اہل بیت، سارے اہل بیت کریم ہیں، ان کریم گھرانوں میں اپنے آپ کو کریم منوا لینا آج تک یہ امام حسن کا معجزہ ہے۔ ان کا دسترخوان آج بھی مشہور ہے، مدینے جائیں آج بھی امام حسن مجتبی کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، کریم ابن کریم، سارا مال راہ خدا میں تقسیم، سال میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کے محلے میں رکھ دیتے تھے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے لے جائے، مانگ کے شرمندہ نہ ہو۔ لوگ کہا کرتے تھے مولا سخاوت میں کچھ کمی کیجئے، عطا کرنے میں کچھ کمی کیجئے، مولا فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے، جب خدا مجھے اتنا دے رہا ہے تو میں مخلوق خدا سے ہاتھ کیسے روک لوں۔ رات کو جا رہے ہیں، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر میں آواز آ رہی ہے یا اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے، یا اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ دست خدا ہیں، ید اللہ کا بیٹا بھی تو ید اللہ ہے نا۔ امام اپنے گھر تشریف لائے، اپنے غلام سے 10,000 کی تھیلی، 10,000 کی تھیلی کو سرہ کہتے ہیں، ایک سرہ دیا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک بندہ دعا کر رہا ہے، یہ اس کو دے کے اور بتانا نہیں کس نے بھیجے۔ حاکم شام نے جب صلح ہو گئی تو مدینے آیا تاکہ مدینے کے لوگوں پر اپنی سخاوت کی دھاک بٹھائے، اور آکے جناب لوگوں میں درہم و دینار تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا، 3.5 گرام چاندی جو آج کل کی ہے اس کا 1 درہم ہوتا تھا، دینار سونے کا، 3.5 گرام سونے کا 1 دینار، قیمتیں آپ خود لگاتے چلے جائیے، اور وہ دے رہا ہے لوگوں کو، بے تحاشا بانٹ رہا ہے۔ سارا دن
جتنا مال اس نے لوگوں میں بانٹا کہ ان کے دل میری طرف متوجہ ہو جائیں. پھر غلاموں سے کہا کہ جتنا مال تقسیم کیا ہے نا اس سے کہیں زیادہ تھالوں میں بھر بھر کے امام حسن کے پاس میرے ساتھ لے کے چلو. پھر وہ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں آئے اور بڑے بڑے تھال جو زر و جواہر سے بھرے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے ہیں، لا کے امام حسن کی خدمت میں رکھے کہ فرزند رسول یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں اور میں ہندہ کا بیٹا ہوں. اپنی سخاوت دکھا. مولا نے ان چیزوں کی طرف دیکھا ہی نہیں. کچھ دیر باتیں ہونے کے بعد جب امام اٹھنے لگے تو ایک غلام نے لا کے امام کے سامنے جوتے رکھ دیے. جوتے لا کے جو رکھ دیے، امام نے جوتے پہنے اور غلام سے فرمایا یہ سارے تھال اٹھا کے تو لے جا، اور مڑ کے کہا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا. کیا سخاوت ہے، کیا کرامت ہے. کریم ابن کریم. کہاں تک اس گھرانے کے معجزات، اور ہم بیان بھی کہاں کر سکتے ان کے فضائل، ان کے کمالات. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ہذان ابنایا امامان قعدا او قاما، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، جنگ نہ کریں اور بیٹھ جائیں تب بھی یہ میرے بیٹے اور امام ہیں، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں اور میدان میں چلے جائیں تب بھی یہ امام ہے اور میرے بیٹے ہیں، کسی کو اعتراض کا حق نہیں. بھائیوں نے لکھا ہے، بھائیوں کے حوالے سے یہ چیز آئی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ آدھا دھڑ جو اوپر کا تھا رسول خدا کا اس سے مشابہ تھے، اور جو نچلا آدھا دھڑ تھا اس سے امام حسین مشابہ تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اوپر والا حصہ رسول اللہ کا جو تھا بعین ہی امام حسن اس سے مشابہ، اور جو یہ نچلا حصہ ہے امام حسین بعین ہی رسول خدا کے اس سے مشابہ تھے. تو بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا ہے نا. صلح ہوتی ہے ہاتھوں سے. ہاتھ ہیں بدن کے اوپر والے حصے پر. اب اگر حسن صلح کر رہے ہیں تو حسن صلح نہیں کر رہے، رسول خدا صلح کر رہے ہیں، اور میدان جہاد میں جاتے ہیں قدموں سے. اگر حسین کربلا میں آئے ہیں تو حسین نہیں آئے، محمد مصطفیٰ بس. عزیزان محترم، جہاد بھی رسول اللہ کی سیرت سے ثابت ہے اور صلح کر لینا بھی رسول اللہ کی سیرت سے ثابت ہے. رسول اللہ نے حدیبیہ میں صلح کر کے سنت قائم کی. اگر ظاہری کافروں اور مشرکوں سے صلح ہو سکتی ہے تو پھر ظاہری مسلمانوں سے بھی صلح ہو سکتی ہے. لیکن صلح کا معنی بیعت نہیں ہے، صلح کا معنی ہے جنگ بندی. حق کی باطل کے ساتھ جنگ بھی ہو سکتی ہے، جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے. حسن نے جنگ بندی کر کے دکھایا اور حسین نے جنگ کر کے دکھائی ہے. دنیا ایسی ہستیوں کو کیسے برداشت کرے؟ 28 صفر وہ تاریخ ہے کہ جس کی وجہ سے خاندان اہل بیت پر ساری مصیبتیں آئیں. آج وہ رات بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، رسول خدا کی رحلت کی بھی تاریخ ہے کہ رسول خدا کی رحلت سے ہی ساری مصیبتیں خاندان آل محمد پہ آئیں. بس آج امام زمان کو آپ نے 2 عظیم شہیدوں کا پرسہ دینا. بہت مختصر چند لفظوں میں، اور کچھ بصائب رات عرض کر دیے تھے کہ رسالت مآب کی مصیبت سے، ان کی رحلت سے ساری مصیبتیں آئی ہیں. رسول اللہ دنیا سے گئے تو خدا جانتا ہے کہ فاطمہ زہرا پر کیا کیا مصیبتیں آئیں کہ بی بی یہی کہتی رہی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اب یہ تو کوئی جناب زہرا سے پوچھے نا، بی بی آپ پر کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں. خدا کی قسم مدینے کی ایک گلی تھی، امام حسن اس گلی میں نہیں جاتے تھے. جب گزرتے گزرتے وہاں سے گزر ہوتا تو امام راستہ تبدیل کر لیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے فرزند رسول آپ اس گلی میں نہیں آتے. آپ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں پر اس گلی میں ظلم ہوتے دیکھا.
जज़ाकुम रब्बुकुम, परवरदिगार आपको सवाए गम अहले बैत के किसी गम में ना रुलाए। ये रिसालत मआब की रहलत के बाद सारी मुसीबतें खत्म शुरू हुई हैं, जो अहले बैत पर आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो नबी की रहलत और विसाल थी, वो नबी का जनाजा था। अहले बैत के घर से एक और जनाजा भी इस तारीख में उठा है। इमाम मुज्तबा को 7 मरतबा जहर दी गई। देखिए उसूल काफी में रिवायत है कि इमाम को अपनी शहादत का वक्त मालूम होता है और इमाम शहादत को उस वक्त कबूल करते हैं जब खुदा का हुक्म होता है। 6 मरतबा जहर दी गई मुख्तलिफ तरीकों से। सिर्फ इमाम हुसैन के ही कातिल बन के नहीं आए थे एहराम के लिबास में, इमाम हसन के कातिल भी बन के आए थे। इमाम हसन तवाफ कर रहे थे, एक एहराम के लिबास में एक आदमी छड़ी लेके आया, उस छड़ी के नीचे लोहे की वो नोकदार चीज लगी हुई थी और वो जहर में बुझी हुई थी। उसने आके इमाम हसन के पाँव पे वो छड़ी मारी और वो जहर इमाम के बदन में सरायत कर दिया, लेकिन असर इतना नहीं किया कि इमाम की शहादत हो। इमाम एक मकाम पे बैठे खाना तनावल फरमा रहे थे, एक जालिम ने आके वहाँ नमक के बजाय जहर छिड़कना शुरू कर दिया, वो भी एक जहर दिया गया। ठीक, इमाम एक मकाम पे पानी पी रहे थे, किसी ने उसमें जहर डाल दिया, वो भी इमाम के बदन में गया। 6 मरतबा इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से हमारे भाइयों ने लिखा है इमाम हसन को जहर दिया गया और इमाम का बदन लागिर से लागिर होता चला गया। आखिर जनाब अब्बास ने ये पहरा लगा दिया कि अब इमाम हसन से कोई मुलाकात नहीं करेगा, बाहर से कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। और इमाम हसन घर में रहा करते थे, जाहिर है वो जहर फैल रहा था बदन में। और फिर इतना एहतमाम किया कि जनाब ज़ैनब साए की तरह इमाम हसन के साथ रहती थी। इमाम हुसैन से जो मोहब्बत है वो तो अपनी जगह पर, मगर जनाब ज़ैनब हुसैन से पहले इमाम हसन से वैसी ही मोहब्बत करते। इमाम हसन के खाने का एहतमाम भी जनाब ज़ैनब करती थी। और रात को एक तरफ बिस्तर इमाम हुसैन का होता था और एक तरफ बिस्तर जनाब ज़ैनब का होता था और दरमियान में इमाम हसन मुज्तबा का बिस्तर होता था। इतनी हिफाजत का एहतमाम किया गया। अब बाहर से तो कोई आ नहीं सकता, घर के अफराद में से किसी फर्द को खरीदा गया और पैसे दिए और लालच दी कि अपने बेटे यजीद से तेरा निकाह भी कर दूंगा, बस ये जहर मैंने रोम से मंगवाया है, ये इमाम हसन को दे दे। और ये जहर ऐसा है कि अगर किसी बहती नहर में डाल दिया जाए तो जहां तक ये पानी जाएगा उस नहर की सारी मछलियां मर जाएंगी। बस अजीजों, रात का वक्त था, यही जो रात गुजर गई है, इस रात में बीबी ज़ैनब आराम फरमा रही हैं, सैयदुल शुहदा आराम फरमा रहे हैं, इमाम मुज्तबा की आंख खुली, प्यास लगी है और वो जोधा बिन्त अशअस मनहूस औरत आके जहर मिला के चली गई। इमाम ने बर्तन उठाया, जनाब ज़ैनब फौरन जाग गई, कहा भैया आप क्यों जहमत कर रहे, मैं पानी पिलाती हूँ। और देखिए इमाम मुज्तबा का मौजज़ा और करामत, इमाम जानते हैं कि इसमें जहर है। कहा नहीं बहन, तुझे मेरे हक का वास्ता, मैं ये पानी खुद पीऊंगा, तुम हाथ ना लगाना। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि इमाम जानते हैं अगर ये पानी ज़ैनब ने मुझे दे दिया, ज़ैनब को तो पता नहीं है ना इसमें जहर है, सारी जिंदगी मेरी बहन इसी गम में रोती चली जाएगी कि हाय वो जहर वाला पानी मेरे हाथों से इमाम की तरफ। कहा नहीं बहन, तुझे मेरे हक का वास्ता, तुम आराम करो, मैं ये खुद पानी पीऊंगा। इमाम ने 2 घूंट पानी पिए। तारीख के अल्फाज है, फारसी का जुमला, इमाम ने पानी पीते ही कहा हुसैन इंचे आबी बूद के आज गिलो यमता नाफम पुरीदे शुद्ध। ए हुसैन, ये कैसा पानी था कि मेरे गले से लेके नाफ तक मेरा सारा बदन कट के रह गया है। सैयदुल शुहदा उठे, अपने भाई को सीने से लगाया और रावी कहते हैं, तारीख के अल्फाज हैं, इमाम हुसैन चाहते थे और इमाम हुसैन ने फरमाया भी भैया आपके बाद मैं जी कर क्या करूंगा। हुसैन भी पानी पीना चाहते थे, इमाम ने हाथ मार के वो पानी जमीन पे गिरा दिया। हुसैन इस पानी को हाथ न लगाना। बस अजीजों, जिगर के टुकड़े कट रहे हैं। जनाबे ज़ैनब एक तश्त उठा कर लाई। एक आलिम का जुमला है कि अल्लाह ने ज़ैनब की क्या किस्मत बनाई है, एक भाई के जिगर के टुकड़े तश्त में देख रही है और छोटे भाई की
رات گزر رہی اور وہ زہر تیزی سے اثر کر رہا ہے. امام کو قے آ رہی ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں, تشت میں ڈالا جا رہا ہے. جناب ام فروا آئی ہیں, 13 یا 14 مہینے کے قاسم ساتھ ہیں, امام کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں, اور آپ نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور کہا ام فروا یہ قاسم کے لیے میرا وصیت نامہ ہے, جب قاسم میں سب سے مشکل وقت آئے تو یہ نامہ کھول کر میرے بھائی کے سامنے لے آنا. اور پھر مولا حسین کو سینے سے لگا کے فرماتے, حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا, حسن کو جاتے جاتے بھی کربلا کا میدان یاد آ رہا ہے. حسین میں ہوتا تو میں قربان ہو جاتا, جب میرا قاسم اجازت لینے آئے تو اجازت دے دینا. بس عزادارو, امام مجتبیٰ کی روح نے پرواز کیا, آل محمد میں قیامت برپا ہو گئی. امام حسین اور بھائیوں نے امام حسن کو غسل دیا, کفن پہنایا. امام مجتبیٰ کی خواہش تھی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے, اور امام حسن کا ہی حق بنتا ہے, امام حسن کا ہی حق بنتا ہے کہ نانا کے پہلو میں دفن ہو, کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا, چونکہ جانتے ہیں بھائی اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو میری خاطر کسی سے جنگ نہ کرنا. اور پھر جناب عباس کو بلا کے کہا, عباس میرے جنازے کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, عباس تو نے تلوار نہیں اٹھانی. ساری زندگی عباس کو اماموں نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. بس جنازہ چلا, قبر پیغمبر کے قریب آیا. مروان ابن حکم نے روک دیا, کیوں لائے ہو؟ کہا نانا کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لایا, میرے بھائی کی وصیت اور خواہش تھی. کسی بی بی نے اشارہ کیا, اتنے تیر چلے, سارے علماء نے لکھا ہے کم از کم 70 تیر امام مجتبیٰ کے جنازے پر لگے. عزادارو, رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یا زہر سے شہید کیا جائے گا یا تلوار و تیروں سے شہید کیا جائے گا. یہ حسن مجتبیٰ ہیں جو ایک مرتبہ زہر سے شہید ہوئے اور ایک مرتبہ تیر و تلوار سے شہید ہوئے. عزادارو, جس کا بھی جنازہ گھر سے چلا جاتا ہے نا, کوئی کتنا بھی غریب ہو, وہ پھر دفن ہو جاتا ہے, جنازہ واپس گھر نہیں آتا. ابھی تابوت آئے گا اور آپ پرسا دیں گے, مگر یہ حسن مظلوم کا جنازہ ہے جو دفن ہونے کے لیے گیا مگر دفن نہیں ہوا, واپس گھر میں آیا. زینب پوچھتی ہے کیا ہوا؟ امام نے فرمایا, بہن پہلے بیٹھ کر بھائی کے جنازے سے تھی. ماتم حسین. تابوت پر حسن کے امت نے تیر مارے ہے, تابوت پر حسن کے امت نے تیر مارے. چھلنی کیا جنازہ, چھلنی کیا جنازہ, تیروں پہ تیر مارے. تابوت پر حسن کے امت نے تیر مارے, تابوت پر حسن کے امت نے تیر